بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ وزارت حج و عمرہ نے کہا ہے کہ اندرون ملک عازمین حج کی رجسٹریشن کا دوسرا مرحلہ شروع ہو چکا ہے، جس میں 5 سال پہلے حج کرنے والوں کو دوبارہ موقع فراہم کیا جائے گا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق رجسٹریشن کا پہلا مرحلہ صرف ان لوگوں کے لیے خاص تھا جو پہلی مرتبہ حج کرنا چاہتے ہیں۔ وزارت نے کہا ہے کہ 5 سال یا اس سے پہلے حج کرنے والے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو دوبارہ حج کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ ان کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ ان کے رہائشی دستاویز ذوالحجہ تک نافذ العمل ہوں، خواہش مند نے کرونا ویکسین مکمل کی ہو اور انفلوئنزا ویکسین کی خوراکیں پوری کر چکا ہو اور متعدی امراض سے پاک ہو۔ حج کے لیے اندراج وزارت کی ویب سائٹ یا نسک اپلیکیشن کے ذریعے ممکن ہے۔ حج کا خواہش مند اپنے اہل خانہ میں سے 13 افراد تک کو ایک ہی پیکج میں اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے۔ وزارت نے واضح کیا ہے کہ حج کے لیے رجسٹریشن براہ راست خواہش مند کی طرف سے کی گئی ہو، کسی ثالثی کو اندراج کرانے کی اجازت نہیں ہے۔ مکہ میں زائرین کے کھانے کی جانچ کے لیے موبائل لیب کا انعقاد کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں مکہ میونسپلٹی رمضان کے دوران زائرین کو فراہم کیے جانے والے کھانے کی جانچ کے لیے مسجد الحرام کے قریب موبائل لیبارٹریز آپریٹ کر رہی ہیں۔ یہ لیبارٹریز خوراک اور پانی کے نمونوں کا موقع پر تجزیہ فراہم کرتی ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ انسانی استعمال کے لیے موزوں ہیں۔ مکہ میونسپلٹی کے ترجمان اسامہ زیتونی نے عرب نیوز کو بتایا کہ نئی سروس کا مقصد خوراک اور پانی کے نمونوں کے تجزیہ کو تیز کرنا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ موبائل لیبارٹریز جدید آلات پر مشتمل ہیں اور جو نمونوں کا تجزیہ کرتی ہیں اور 18 گھنٹوں کے اندر فوری اور درست نتائج فراہم کرتی ہیں۔ موبائل لیبارٹریز مکہ میں فوڈ سیفٹی سسٹم کو مضبوط بنائیں گی۔ ہر لیبارٹری روزانہ 100 سے 150 نمونوں کا تجزیہ کر سکتی ہے، جن میں خوراک اور پانی کے نمونے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ مکہ کی مرکزی لیبارٹری بھی روزانہ 500 نمونوں کا تجزیہ کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ معائنہ کرنے والی ٹیمیں ریسٹورانٹ اور فوڈ سروس پرووائیڈر سے براہ راست نمونے لینے کے کسی بھی خلاف کارروائی کا پتہ لگانے اور انہیں فوری طور پر حل کرنے کے لیے 24 گھنٹے کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ معائنہ کرنے والی ٹیموں نے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف فوری کارروائی کی اور انہیں جرمانے کیے۔ ریاض میں تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے بچہ ہلاک، ڈرائیور گرفتار ہو گیا۔ سعودیہ کے دارالحکومت ریاض میں تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے ایک بچہ ہلاک ہو گیا۔ پولیس نے مفرور ڈرائیور کو کچھ دیر بعد گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ سبق نیوز کے مطابق گزشتہ روز ریاض میں تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے ایک بچہ ہلاک ہو گیا۔ بچے کی ماں نے حادثے کے بعد ایک ویڈیو پوسٹ کی اور کہا کہ وہ تمہیں لے آئیں گے اور خدا کی قسم میں تم پر رحم نہیں کروں گی۔ تم اس جگہ سے بھاگ گئے، تم میرے بچے کو خون میں لت پت چھوڑ گئے، یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے کی جانب سے ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا گیا کہ ادارے کو اطلاع ملی تھی کہ ریاض شہر کی ایک شاہراہ پر تیز رفتار گاڑی نے بچے کو کچل دیا، جبکہ ڈرائیور جائے حادثہ سے فرار ہو گیا۔ پولیس نے کہا کہ گاڑی کی نمبر پلیٹ سے ڈرائیور کو تلاش کر لیا گیا ہے۔ ڈرائیور کو حراست میں لے کر اس کے خلاف ابتدائی رپورٹ درج کر لی گئی۔ ملزم کو قانونی کارروائی کے بعد ادارہ پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا، جہاں تحقیقات مکمل کرنے کے بعد مقدمہ عدالت میں بھیجا جائے گا۔ دمام پولیس نے دمام میں اپنے پڑوسی کو چاقو مارنے والے شہری کو گرفتار کر لیا۔ دمام پولیس نے ایک شہری پر حملہ کرنے کے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہے، جو ایک ویڈیو میں نظر آیا ہے جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسے ایک سفید ہتھیار سے وار کیا گیا تھا۔ دمام پولیس نے اپنے پڑوسی کو چاقو مارنے والے شہری کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے تصدیق کی کہ واردات کے طریقہ کار سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ واقعہ 2 افراد کے درمیان جھگڑے کا نتیجہ ہے اور حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کے خلاف باقاعدہ کارروائی کی گئی اور اسے پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ تھی آج کی اپڈیٹ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔